السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، کھانے کے آداب اور سنتیں آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے چاٹ لے اور انگلیوں کو منہ سے اچھی طرح صاف کر لے، ان میں جھوٹا نہ لگا رہنے دے۔ جو لوگ اسے خلاف تہذیب جانتے ہیں اور اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی عیب کی بات سمجھتے ہیں، وہ جھوٹی تہذیب کے متوالے ہیں۔ ان سے زیادہ نہ الجھیں کہ اول فول بکنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہی بات کافی ہے جو حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن صاف کر دیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کھانے کی ابتدا یعنی شروعات نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ دسترخوان پر نمکین اور میٹھی دونوں قسم کی چیزیں ہوں، اور دسترخوان پر صرف نمکین کھانا ہو اور فارغ ہونے کے بعد کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو مشہور یہ ہے کہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سنت کریمہ ہے، واللہ اعلم۔ کھانے سے فارغ ہو کر خدا کا شکر بجا لائے۔ اس موقع پر بہت سی دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ زیادہ مشہور دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی تمام خوبیاں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں بنایا۔ اور دوسرے کے یہاں کھایا پیا ہو تو اس کے لیے دعا کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم بارک لہو فیما رزقتہ وغفر لہو یا وغفرہ وارزقنا رزقا حسنا واسعا مبارکا فیہ، یعنی اے اللہ صاحب خانہ کے لیے اس میں برکت عطا فرما جو تو نے اسے عطا فرمایا، اور اس کی مغفرت فرما، اور ہمیں رزق حسن یعنی بہترین پاکیزہ طیب رزق عطا فرما، واسعا جو وسیع ہو، مبارکن فی اور اس میں برکت ہو۔ جب دسترخوان بڑھ جائے تو اب اٹھ کر ہاتھ دھوئے کہ چکنائی وغیرہ ہاتھوں میں نہ رہے، پھر رومال وغیرہ سے پونچھ لے۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس میں ہاتھ دھونا یا ہاتھ دھو کر کرتے یا تہبند کے دامن یا آنچل سے پوچھنا برکت کو اڑا دیتا ہے، یعنی اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس میں ہاتھ دھونا یا ہاتھ دھو کر کرتے یا تہبند یعنی لنگی وغیرہ کے دامن یا آنچل سے پوچھنا برکت کو اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پانی خواہ درمیان میں پیے یا فارغ ہونے کے بعد، چاہے کھانے کے بیچ میں پیے یا کھانے کے بعد، جب کہ خواہش ہو چوس کر پیے، گٹ گٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیے۔ اس طرح پانی پینے سے پوری سحری ہوتی ہے، یعنی چوس کر پینے سے اور 3 سانس میں پینے سے، اور پیاس بجھ جاتی ہے۔ پانی کے برتن میں سانس نہ لے کہ اندر سے نکلنے والی گندی ہوا اس پانی سے نہ لگے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برتن میں سانس لیتے وقت منہ یا ناک سے تھوک یا ریزش نکل کر پانی میں گر جائے اور پھر اس کے منہ میں جائے، جس سے کراہت آتی ہے۔ اس لیے برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے، برتن ہٹا کر سانس لے۔ مشق کے دہانے، مشق کہتے ہیں پانی کی چھاگل کو، پہلے چمڑے کا چھاگل ہوا کرتا تھا جس میں پانی وغیرہ بھر کے رکھتے تھے، تو مشق کے دہانے یعنی اس کا جو منہ ہوتا ہے، یا لوٹے کی ٹونٹنی سے یا بغیر دیکھے ہوئے کسی چیز سے پانی نہ پیا جائے، کیا معلوم کوئی مضر چیز یعنی نقصان دینے والی چیز اس کے حلق میں چلی جائے۔ اس لیے پانی دیکھ کر پینا سنت ہے کہ اگر اس میں کچرا یا نقصان دینے والی کوئی چیز ہو تو وہ اس سے پرہیز کرے، بچے۔
پینے کی وہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے جو شیریں اور ٹھنڈی ہو، یعنی میٹھی اور ٹھنڈی ہو، مگر چائے کہ وہ گرم ہی پی جاتی ہے، لیکن ایسی گرم نہیں کہ ہونٹ کو جلا دے، منہ کو سجا دے، ایسی گرم چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص اللہ عز و جل اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی جائز حق مہمان کے لیے، تو ایک دن رات اس کی پوری خاطرداری کرے اور اپنے مقدور بھر یعنی جتنی اس کو طاقت ہو اس کے لیے پر تکلف کھانا یعنی اچھا اور بہترین کھانا تیار کرائے، ایک دن اور ایک رات۔ ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن بعد معمول، ایک دن کے بعد معمول کے مطابق کھلائے اور جو میسر ہو پیش کرے۔ پہلے دن اور رات پر تکلف کھانا، بہترین کھانا تیار کرے، باقی کے 2 دن معمول کے مطابق جو میسر ہو پیش کرے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے، اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے اور اسے حرج میں ڈال دے، تو اگر مہمان کے رکنے سے میزبان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس مہمان کو رکنا نہیں چاہیے، اور اگر میزبان خود اصرار کرے تو اور سچے دل سے اصرار ہو تو اس میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان کو تکلیف ہو۔ نمبر 3، بغیر اجازت صاحب خانہ، یعنی گھر والے کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جائے، نہ اٹھے۔ نمبر 4، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کیا اور کھاؤ، مگر اتنا اصرار نہ کرے کہ وہ زیادہ کھا جائے اور پھر نقصان اٹھائے۔ مہمان سے دل خوش کن باتیں بھی کرتا جائے جس سے مہمان کا دل خوش ہو۔ مہمان کے سامنے گھر والوں یا خادم پر ناراض نہ ہو۔ مہمان اگر تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھے کہ یہی تقاضۂ محبت ہے، اور مہمان زیادہ ہوں تو ان کی نگہداشت اور خدمت میں مشغول رہے تاکہ کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان پر گراں ہو اور اس سے ان کو تکلیف ہو۔ چلنے پھرنے کے آداب: دولت، اقتدار، حسن، علم و فن میں امتیازی شان، طاقت کا گمان اور ایسی ہی دوسری چیزیں جو انسان میں تکبر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ لازماً ایک خاص طرز کی چال میں ڈھل کر ظاہر ہوتی ہیں، جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے، بلکہ چال کی شان یہ تک بتا دیتی ہے کہ اسے کس چیز کا گھمنڈ ہے۔ آدمی کی چال میں اکڑ اور اطراحٹ، فخر و غرور کی شان لازماً اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کرائے۔ قرآن کریم نے اس گری ہوئی اخلاقی کمزوری کی اصلاح ان الفاظ میں فرمائی کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ مقصود اس سے ہر طرح کے فقر و غرور، تکبر کی روک تھام ہے کہ مسلمان جباروں اور متکبروں کی روش سے بچیں اور بجائے فقر و غرور کے جو جاہلیت اور جاہلی قوموں کا شعار ہے اپنے مزاج میں نرمی اور تواضع پیدا کریں، اور یہاں تک کہ چال ڈھال اور رفتار میں تواضع و انکسار کا اثر ظاہر ہونے لگے۔ آدمی کو راستے میں متانت، سنجیدگی اور خاکساری، انکساری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ قدم ظاہری اور معنوی اعتبار سے کہاں پڑ رہا ہے۔ عورتیں مردوں کے سامنے یا مرد عورتوں کے سامنے آ جائیں تو درمیان سے نہ گزریں
بلکہ دائیں یا بائیں کا راستہ لیں۔ عورت کو بجنے والے زیور مثلاً پازیب، جھانجن پہن کر چلنے میں زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں رکھنا، کیونکہ اس کی آواز سے سننے والوں کے خیالات میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ عورتیں خوشبو لگا کر اور دوسروں کے حواس کو مشتعل کرنے والی یعنی بھڑکانے والی چیزیں استعمال کر کے ہرگز گھروں سے نہ نکلیں۔ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز غیر مردوں کو نہ سنائیں۔ ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن کریم میں دی گئی ہے، لیکن جہاں نہ اس کی ضرورت ہو نہ کوئی دینی یا اخلاقی فائدہ، وہاں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ عورتوں کی آوازیں غیر مردوں کے کانوں سے ٹکرائیں۔ شریف عورت جب بضرورت یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے تو کسی بڑی چادر یا برقعے سے اپنا سارا بدن سر سے پاؤں تک چھپا لے، جس سے اس کی اصل پوشاک یعنی اصل لباس اور زیب و زینت کی ساری چیزیں چھپ جائیں اور چادر یا نقاب کا کچھ حصہ منہ پر بھی آ جائے۔ خوشنما یعنی اچھے کپڑے، زیور اور سر، منہ، ہاتھ، پاؤں، ابرو، پلکوں اور آنکھوں کی مختلف آرائش و زیبائش جو بالعموم عورتیں کرتی ہیں اور جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بناؤ سنگھار ہرگز غیروں پر ظاہر نہ ہو۔ عورت اپنے منہ کو مسیح اور سرمے اور سرخی پاؤڈر سے اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی، چھلے، چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر یعنی سنوار کر سج کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے، جیسا کہ آج کل صاحبزادیوں میں دستور ہے۔ شریف مسلمان عورتوں کے لیے یوں ہی ننگو آر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ وغیرہ کے سامنے، مگر اتنا ہی جتنا ظاہر ہے، تو اس سے زیادہ سنگھار غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ راہ چلتے نگاہیں نیچی رکھیں، جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ وہ غیر عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، یوں ہی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ نگاہ پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں، اگرچہ وہ مرد نابینا ہو۔ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں اور ان کے حسن و جمال یا بدصورتی کو بحث کا موضوع بنا کر ان کے جسمانی ساخت کا جائزہ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے ہم سب کو ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سماعت کریں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ